ناظرین، غلام در کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسے آپ کو کہ بات یہ علم میں ہے کہ نگران وزیر اعظم کا چناؤ ہو چکا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف اپوزیشن لیڈر نے اس پر اتفاق کر لیا ہے۔ بلوچستان سے اس کا نام ہے انوار اللہ کاکڑ۔ اس کا بیسیکلی ایک تو پسماندہ صوبے سے تعلق اپنی جگہ پہ بھی ہے، لیکن جس سیاسی پارٹی باپ بلوچستان عوامی پارٹی کا وہ سرکردہ رہنما بھی رہا ہے، اور 2018 میں جب اس پارٹی کا جو وجود ایک بنیاد رکھی گئی تھی تو اس میں اس کا بھی کلیدی کردار کہا جاتا ہے کہ اس میں شامل ہے۔ اب جیسے ہی اس کا نگران وزیر اعظم کے طور پہ نام سامنے آیا تو پہلے جو اس کے اوپر رد عمل آیا ہے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ کا آیا کہ ہمیں تو اس چیز کا علم بھی نہیں تھا، اور اگر یہ بات ہوتی تو ہم کوئی اس سے بہتر نام لا سکتے تھے۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو کمیٹی پہلے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے جو کام کر رہی تھی، جس کے بہت سے نام سامنے رکھے گئے تھے، تو ان میں سے وہ خیر کوئی نہیں ہوا تھا۔ اب یہ نام اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے جب وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھا، پھر جس طرح ان دونوں نے اس نام پہ اتفاق کیا، سائن کی، تو عام تاثر یہ ہے، یا جو ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے دل پہ پتھر رکھ کر کے جو ہے نا اس نام پر سائن کیا تھا، منظوری دی تھی۔ اب اس حوالے سے ایک طرف یہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان کے اہم سیاسی رہنما سردار اختر مینگل نے اس پر جو ہے اپنا بھی ایک اعتراض شو کیا ہے، اور اس نے نواز شریف کو لندن میں خط بھیجا ہے کہ اس نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ اب یہ خدشات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ بتاؤں کہ بیسیکلی پہلے دن سے یہ ہو رہا تھا کہ جو اگلے انتخابات، اب تو 90 دن کی بات ہو رہی تھی، اب یہ 90 دن میں نہیں ہوں گے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو مردم شماری، ڈیجیٹل مردم شماری جس کی منظوری دی گئی ہے، اور جو ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ تھی کہ نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں کی جائیں، اس میں ڈیسائیڈ ہو کہ کس صوبے کی کہاں پہ کتنی نیشنل اسمبلی کی، صوبائی اسمبلیوں کی کتنی سیٹیں بڑھتی ہیں، کسی کی کم ہوتی ہیں، تو اس کے بعد انتخاب۔ اب یہ حلقہ بندیوں کا مرحلہ بہت ہی پیچیدہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک الیکشن کمیشن کو کہا جاتا ہے کہ 4 سے 6 ماہ چاہیے۔ اب ظاہر 4 سے 6 ماہ آپ اس سے اندازہ کر لیں، تو وہ جو 90 دن کا جو ایک ہوتا ہے، وہ 90 دن کا مقصد ہے کہ نومبر میں انتخابات ہوں، تو نومبر میں تو انتخابات ہو نہیں رہے ہیں۔ اب اگلے سال اگر کہتے ہیں کہ فیبروری میں، تو مجھے نہیں لگتا، میرے سورس سے جو میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم 8 سے 10 ماہ اور اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ اگر کہتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کے ہاتھ سے چیز نکل جائے، جیسے ابھی عمران خان نے اس سال کے شروع میں جب پنجاب اور خیبر پختونخوا اپنی حکومتیں تحلیل کرائیں، اسمبلیاں تحلیل کرائی تھی، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ 90 دن کے اندر پنجاب کے انتخابات نہیں ہوئے صوبائی اسمبلی کے، سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود بھی وہ الیکشن نہیں ہو سکے ہیں۔ اب اسی طرح یہاں پر بھی یہ جو سیاستدان ہیں اب تو کہہ رہے ہیں کہ اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن وہ بات وہی آتی ہے کہ ان لوگوں نے وہ جو کچھ قانون سازی کی، یا ان قوتوں کو خود ان لوگوں نے ایسا وہ خود ہی جو ہے اقتدار کی وہ کہتے ہیں نا پلیٹ ان کے ہاتھ میں رکھ کر کے دے دی، جس کے بنیاد پہ اب ملک کے اندر انتخابات ہوتے ہوئے نظر ہیں۔ دوسرا یہ ایک مجھے کسی حلقے سے بات ہوئی تھی، بڑے ایک طاقتور حلقے سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے وہ باپ پارٹی ہے، اس طرح کہتے ہیں اوپر اللہ ہے نیچے نا خدا، مانا یہ جو ہے وہ جو آپ کو پتہ ہے نا ہمارے سندھی میں جو یہ کشتیاں چلانے اور ملاح جس کو کہتے ہیں، اور اردو میں ان کو نا خدا کہتے ہیں،
کہ یہ جب سمندر کے اندر اپنی کشتیاں چلاتے ہیں یا دریاؤں میں کشتیاں چلاتے ہیں تو ایک طوفان آتا ہے تو ان کو روکا جاتا ہے، پہلے سے انفارم کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو سمندر کے اندر نہیں جانا ہے، وہاں پہ جو طوفان آ رہا ہے، جو جیسے پچھلے کئی مرتبہ سامودی طوفان آ جاتے ہیں، یہ قدرتی ایک کوئی سسٹم ہوتا ہے۔ اس طرح دریاؤں میں جب سیلاب آتا ہے تو پھر وہ کشتیوں والوں کو روک لیتے ہیں۔ تو اب اس مرتبہ بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو باپ جو ہے، جو کہتے ہیں باپ کے اوپر بھی باپ ہوتا ہے، تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ اب ان لوگوں کے ہاتھ میں وہ چیزیں آ گئی ہیں۔ اور اب جو کل انوار اللہ کاکڑ جب نگران وزیر اعظم کا اوتھ لے گا تو اس سے ایک چیز جو اس کی کابینہ بنتے ہوئے نظر آئے گی کہ کابینہ میں ایسے کون سے ایسی شخصیات جب شامل ہوں گی تو پھر اندازہ لگ سکتا ہے یا لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا سیاسی پارٹیوں سے وابستگی ہے کہ نہیں۔ اگر تو سیاسی وابستگی سے ہٹ کے یہ وفاقی کابینہ بن جاتی ہے تو پھر آپ یہ انتخابات بھی بھول جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک نیا وہاں سے کوئی نیا نعرہ بھی لگ جائے، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک ملک کے اندر سے ایسے لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کرائی جائے کہ بھائی پہلے احتساب کا نعرہ لگاؤ پھر انتخابات کا، کیونکہ ملک کے اندر اس وقت آپ کو پتہ ہے معاشی صورتحال کیا ہے، اس کے علاوہ جو سیاسی جو ایک بے چینی ہے اور ایک کشمکش ہے، مطلب پی ٹی آئی والوں کا تو اپنی جگہ پہ ایک جو ہے، لیکن باقی پارٹیاں بھی سمجھ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک نیا احتساب کا عمل شروع ہو جائے۔ بہت سی کھچڑیاں پک رہی ہیں، کیونکہ اب نگران حکومت میں آپ بہت سی چیزوں کی توقع کر سکتے ہیں، کسی چیز کو رد نہیں کر سکتے۔ پارلیمنٹ ہوگی نہیں ماں سوائے ایوان بالا سینیٹ ہوگی، اور سینیٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اپوزیشن کے ہوتے ہیں، کچھ اگر حکومت میں تو ابھی وہ بھی نہیں ہوں گے جو کل تک حکومت، لیکن کیونکہ حکومتی بینچوں میں بیٹھے ہوں گے تو وہ ان کو تھوڑی سی سپورٹ بھی کریں گے، تو کافی چیزیں اب آہستہ آہستہ نظر آئیں گی۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ جب کہیں سے پٹڑی ٹوٹ جاتی ہے تو اس ٹرین کو اس پٹڑی پہ لانے کے لیے پہلے پٹڑی کو تیار کیا جاتا ہے، پھر مضبوط کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ 4 سے 6 ہفتے نگران حکومت کے آنے والے جو ہوں گے اس میں واضح ہوتا چلا جائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، وہ کس طرف جائیں گے، کیا ہوگا۔ کہ جیسے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں 2 دن سے نگران وزیر اعلیٰ کا فیصلہ نہیں ہو رہا، بلکہ نام تو ویسے تو آ گئے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر خاتون جو ان کے درمیان نام ظاہر نہیں کیے جا رہے، بلکہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنے نام ظاہر کرو، وہ اپنے اس کو اوپر کرتے ہیں۔ تو اس کا مقصد ہے سندھ میں بھی ایسا کوئی نام آ سکتا ہے جیسے انوار اللہ کاکڑ کا ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور ہمیشہ ہوتے آپ کمنٹس میں جب بھیجتے ہیں تو اس کو میں ضرور آپ کو جواب دیتا ہوں۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔